السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری اور میں ہوں فاطمہ ناصر۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں، اینڈ آف کورس کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید بہت مشکل اور پریشانی میں گزر رہا ہو اس کو آسان اور خوشگوار کر دے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمدردی کے ساتھ، کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے شہر فیصل آباد میں 24 گھنٹے میں کیسے صورتحال رہیں گے موسم کی۔ اگر ہم بات کریں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر کی تو 41 ڈگریز رہے گا، اسی کے ساتھ کم سے کم ٹمپریچر 29 ڈگریز رہے گا۔ بارش کے امکانات ایز آف ناؤ 10% ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد کا موسم بہت انپریڈکٹیبل ہے اور کبھی بھی کسی بھی طرح سے موسم کا رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور ہوا کی بات کریں تو 13 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوا چلے گی۔ اپنا خیال رکھیں، کوشش کریں اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، لازمی طور پہ ڈیٹاکسیفائنگ ڈرنکس اگر آپ چاہیں تو اس سمر میں لازمی طور پہ جو تھوڑا سا سمر ہمارے پاس بچ گیا اس میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، جس میں کوئی بھی ٹھنڈی پانی کی بوتل لے لیں اور اس کے اندر کوئی بھی فروٹس یا ویجیٹیبلز جو کہ آپ کو پسند ہیں وہ ایڈ کر لیں، اس سے تھوڑا فلیور بھی مل جائے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ ہائیڈریٹڈ بھی رہ سکیں گے دن کے تھرو آؤٹ۔ اور آف کورس سن اسکرین کو لازمی طور پہ استعمال کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ آپ کی اسکن جو ہے آپ لوگوں کی طرح ہمیشہ گلوئنگ رہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں فاطمہ، اور جب بھی بات ہوتی ہے موسم کی اور چائے کو یاد نہ کیا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل 14 اگست ہے اور یوم آزادی ملک بھر کے اندر پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی، جس طرح سے 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا، اسی کے ساتھ آزادی کے ساتھ ہی ٹپال دانے دار کا سفر بھی 1947 کو پاکستان کے اندر شروع ہوا۔ جب یہی وجہ ہے جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا، آزادی کے ساتھ ساتھ جس طرح اپنے ملک سے محبت لوگ کرتے ہیں، چائے سے بھی اسی طرح ٹپال دانے دار سے محبت کر رہے ہیں، اور اس کا سفر بھی 1947 سے ہی شروع ہوا۔ شاید اسی وجہ سے اسے نیشنل ٹی کہا جاتا ہے۔ اور ٹپال دانے دار کی اگر بات کریں کہ دنیا کے بہترین باغات سے چائے کی پتیاں چن کے لاتے ہیں تاکہ بہترین ذائقے کی چائے جو ہے آپ کو فراہم کی جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کی پسند ہے 23 ملکوں کے اندر، کیونکہ یہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے 23 ممالک کے اندر ٹپال دانے دار چائے جو ہے وہ پی جا رہی ہے۔ تو اس دفعہ آئیں، آزادی کو منائیں ٹپال دانے دار کے سنگ، تو پھر ہو جائے ایک کپ آپ، میں اور ٹپال کے سنگ، کیونکہ ٹپال دانے دار ہی دنیا کی بہترین چائے ہے۔ بالکل حنان، اور کچھ چیزیں جیسے آپ نے کہا کنیکٹ ہو جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ اور کچھ ایونٹس کے ساتھ، ویسے ہی ٹپال دانے دار پاکستان جب بنا اور ہمارا یہ جو یوم آزادی کا دن ہے 14 اگست، لازمی طور پہ اس کے ساتھ ایک کنیکشن ہے بہت ڈیپ طرح سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، دلوں کے ساتھ، ہر پاکستانی کے دل کے ساتھ ٹپال دانے دار کا لازمی طور پہ کنیکشن ہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ 23 کنٹریز کے اندر اس کو پسند کیا جاتا ہے، اور ہم صرف بات یہاں پہ ٹیسٹ کی نہیں کر رہے ہیں، ہم آلسو خوشبو کی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو ٹیکسچر ہے، جو خوشبو ہے، جو آپ کو ایک طرح سے فیل ملتی ہے لازمی طور سے ٹپال دانے دار سے، یعنی کہ دن آپ کا چاہے جتنا بھی مشکل کیوں نہ گزر رہا ہو، صرف ایک کپ ٹپال دانے دار کے ساتھ جو ہے آپ ایکٹیو بھی ہو جائیں گے، ریفریش بھی ہو جائیں گے، اور پھر آپ کی زندگی کے جو بھی کام ہیں، جو آپ کی جاب ہو، چاہے وہ گھر کے کام ہو، چاہے فیملی کے ساتھ ٹائم آپ نے اسپینڈ کرنا، یا پھر حنان بارش میں بیٹھ کے ایک کپ چائے انجوائے ہی کیوں نہ کرنا ہو، ٹپال دانے دار لازمی طور پہ ہماری چوائس ہے۔ اور ایک اور چیز بھی حنان میں بتا دیتی ہوں کہ پاکستان کی نمبر 1 ٹی کمپنی ٹپال دانے دار ہے، کیونکہ ہر پاکستانی کے دل کے ساتھ اس کا ایک بہت ہی خاص اور یونیک رشتہ ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ پاکستانیوں کے جو ذائقے ہیں، جو ٹیسٹ برڈز ہیں، ان کو بہت بخوبی جانتے ہیں۔ اور ٹپال دانے دار کی جب بھی بات کی جاتی ہے، پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو ٹی کا ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، اسے بخوبی پہچانتے ہیں، اسی وجہ سے اسے نیشنل ٹی کا خطاب شاید دیا گیا ہے۔ اور اس آزادی کو ہمارے سنگ اور ٹپال ٹی کے سنگ لازمی طور پہ بھرپور طریقے سے منائیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے تو اس ٹیلنٹ کو ضائع مت ہونے دیں، بلکہ اس کی ویڈیو بنائیں، اور ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کریں۔ 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنانی ہوگی آپ کو، سنگنگ کی، ایکٹنگ کی، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اسکیچنگ کی، یا کوئی بھی ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کا ٹیلنٹ آن اسکرین مارننگ شو کے سٹی ایٹ 10 کے پلیٹ فارم سے ٹی وی
وی کے اوپر دکھائیں گے اور کوشش کریں گے جناب لوگوں تک آپ کا ٹیلنٹ پہنچے. یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برتھ ڈے سیلیبریشنز یعنی آپ کی خوشیوں کے اندر بھی جناب شامل ہوا جائے گا. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا, آپ نے اپنی کیک کٹنگ سیرمنی کی ویڈیو 30 سیکنڈ کی بنا کے ہمیں واٹس ایپ کرنی ہوگی اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے. ہم آپ کی خوشیوں کے اندر بھی جناب شامل ہوں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کریں گے اور روشن مستقبل کی دعا بھی کریں گے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل سے 14 اگست جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دنیا بھر کے اندر منائی جائے گی. جہاں جہاں پاکستانی موجود ہوگا سبز پرچم اپنی چھت تلے لازمی طور پہ اسے لہرائے گا. اور یہاں پہ اگر فیصل آباد کی بات کریں بہت سارے تقریبات کا اہتمام بھی کیا جائے گا جس کے اندر کیک کٹنگ سیرمنی ہوگی. آج رات 12 بجے سے جو ہے وہ یوم آزادی کی خوشیاں اور سیلیبریشن سٹارٹ ہو جائیں گی. یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا سیاسی طور پہ کہ کون مسلم لیگ نون سے, پاکستان تحریک انصاف سے, بلکہ یہ واحد ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ ہر شہری, ہر شخص بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ اسے منا رہا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے. ان تمام سیلیبریشنز کے حوالے سے اور یوم آزادی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہوں گے جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فضیل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. عبدالرحمان کی طرف چلتے ہیں. عبدالرحمان کیا کہیں گے, انتہائی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد, جوش و جذبے کے بعد, ایک لمبی تحریک کے بعد, بہت زیادہ محنت کے بعد اس ملک پاکستان کو حاصل کیا, بے تحاشا قربانیاں دی گئیں, بے تحاشا لوگ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جان سے گئے, لیکن آخرکار ملک پاکستان قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ تعالی روز قیامت تک یہ قائم و دائم رہے گا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو انعام. دیکھیں میں تاریخ کا ادنا سا طالب علم رہا ہوں, پڑھتے رہے ہم. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے پوری, اگر ہم انسانی تاریخ کا بیان کریں تو جس میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, ہجرت کی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے ہیں اور ایک کاز کے لیے. دیکھیں ایک واضح مقصد تھا کیونکہ جب یہاں سے انگریز نے جانا تھا اور اس کے بعد جو ڈیموکریسی ادھر لگانی تھی تو اس کے بعد جو ہندو وہاں پر میجورٹی میں آ جاتا اور کبھی بھی مسلمان اقتدار نہ حاصل کر پاتے. اور یہ علاقے, یہ قدرتی طور پر یہ علاقے تھے جن علاقوں میں پاکستان بنا. قدرتی طور پر ان علاقوں میں جو دریائی سسٹم ہے انڈس کا وہ بالکل الگ تھا, ان کا رہن سہن الگ تھا, ان کا کلچر الگ تھا, اور پھر سب سے اہم کہ ان کا مذہب جو اسلام ہے وہ سب سے الگ تھا. باقی جو پنجاب کی تقسیم ہوئی تھی اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے, کی بھی گئی کہ کس طرح سے ایک سازش کے تحت انہوں نے, تاکہ بعد میں بھی یہ لڑائی چلتی رہی کہ انسیڈنٹ برطانیہ یہاں پر کر کے گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ان 74 ایئرس میں اپنا آپ منوایا دنیا کے آگے, ایٹمی پاور بنا ہے, چند ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی ایکسپورٹس دیکھ لیں, اس کی پروڈکٹس دیکھ لیں, اتنی قربانیوں کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا. پھر جو ہماری پہلی یہاں پر کیبنٹ بنی تھی جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب آئے تھے, اس کے بعد جو پہلی بیوروکریسی تھی, کن حالات میں انہوں نے کام کیا آج کا, اور اگر تب کا کمپیریزن کریں تو سمجھ لیں کہ وہ بالکل ہی باہر بیٹھے ہوئے تھے, کرسیاں لگائی جاتی تھیں اور کئی ماہ کی تنخواہیں دینا ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا تھا. ایک بالکل ایک تو ہوتا ہے زیرو سے سٹارٹ کرنا, میں کہتا ہوں کہ یہاں پر زیرو سے بھی نیچے سے سٹارٹ کیا انہوں نے, اور اس کے بعد اس ملک کو اوپر سے اوپر ہی لے جاتے جا رہے ہیں ہم. تو اس میں بلا شبہ جن لوگوں نے قربانیاں دیں, پھر یہاں پر آ کے اپنے تجربے کے ساتھ حکومت کی, یہاں پر انڈسٹری لگائی, کیونکہ یہ علاقہ تب انڈسٹری میں بہت پیچھے تھا. جتنی بھی انڈسٹری لگ رہی تھی وہ تب کا جو ہندوستان جو بن گیا انڈیا, وہاں پر لگائی جا رہی تھی. یہاں پر اچھا عبدالرحمان, کچھ قائد کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میری نظر میں ان سے بڑا اور ان سے عظیم شخص کوئی نہیں ہے. لاسٹ اگر سینچری کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ قائد کو جو ٹیوبرکلوسس کی بیماری تھی یہ اس سینچری کا سب سے بڑا راز سمجھا جاتا تھا. قائد نے یہ کسی کو نہیں بتایا. ایون پاکستان جب تک آزاد نہیں ہوا تب تک تو بالکل بھی کسی کو پتہ نہیں چلا, کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ قائد کی صحت خراب ہے اور یہ چند مہینوں کے مہمان ہیں تو میرا خیال ہے تحریک میں بہت نقصان ہوتا اور شاید آج پاکستان وجود میں نہ آتا. کیا کہیں گے؟ حنان دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ محمد علی جناح صاحب کے پائے کا پورے ہندوستان میں کوئی لیڈر نہیں تھا. دیکھیں بات کی جاتی ہے یہاں پر گاندھی کی یا نہرو کی, تو وہ بڑے ان تعصبات تھے بہرحال ان میں. جس طرح سے ایک وائز مین کہتے ہیں ہم, جس طرح سے تعصبات سے بالا تر ہو کر سوچنا, جس طرح سے ایک قوم کی آواز بننا, وہ بلا شبہ ایسی خوبیاں تھیں جنہوں نے ان کو ممتاز کیا.
اور ان کی عظمت ماننے پر مجبور ہوئے. جو ان کے مخالف بھی ہے وہ بھی مانتے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک پلیٹ فارم پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 1940 تک کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہم علیحدہ ملک لے سکتے ہیں, لیکن انہوں نے جو ایک خواب دیکھا تھا, جو لوگوں کو ساتھ میں لایا تھا, اس کی تعبیر چند سالوں میں یہ پالی. اور 1947 میں جو ہم نے پاکستان کا خواب پورا کر لیا, اس میں جناح صاحب کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوئی, کام کا پریشر تھا. دیکھیں ان کی ازدواجی زندگی پہ کم بات کی جاتی ہے, سیاست کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئی, ڈیورس کے قریب پہنچ گئے. پھر ان کی جو اہلیہ ہے ان کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد وہ ازدواجی طور پر بڑی تنہائی کا شکار رہے. لیکن اس کے باوجود ایک چیز, امید کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا, اپنی سیاسی پارٹی مسلم لیگ کا دامن نہیں چھوڑا. آل انڈیا مسلم لیگ تب تھی, اس کو پاپولر بنانے کے حوالے سے آگے لے جاتے رہے. پہلا الیکشن ہوا, اس میں نہیں جیت سکے, دوسرے الیکشن میں کم سیٹیں ملی, لیکن پھر جب ووٹنگ ہوئی پاکستان کے نام پر تو یہاں پر 100% میجورٹی جو ہے وہ انہیں ملی. اچھا, گاندھی جی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ گاندھی ایک بہت ہی سادہ شخص تھا, ایک بکری ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا, لیکن ایک کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کی سادگی کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی جہاں جاتے تھے بکری کو لے کے جانا, یہ وہ اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا تھا دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ جناب یہ ایک سادہ شخص ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی, ابوالکلام آزاد نے نہرو کے حوالے سے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا کہ جناح صاحب جہاں پر جاتے تھے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیتے تھے نا, اور چلے جاتے تھے. گاندھی جی کو سادہ دکھانے کے لیے وہ ڈبہ پورا انہیں بک کرنا پڑتا تھا, اور وہاں پر وہ ڈبل ٹرپل خرچہ پہنچ جاتا تھا کہ وہ ڈبے میں پھر جو لوگ بٹھانے وہ بھی اپنے ہونے, تو وہ بڑا مسئلہ بن جاتا. تو ان کی سادگی, وہ باپو کہتے تھے نا نہرو نے, وہ کہتے تھے باپو کی سادگی ہمیں جناح صاحب کی جو زیادہ اخراجات سے بھی کہیں مہنگی پڑتی ہے نا. جناح صاحب دیکھیں اپنی جو عام زندگی میں بڑے ویل ڈریسڈ تھے, اچھی ڈریسنگ کرتے تھے. آپ دیکھیں ان کے جو واقعات نہیں کوٹ کیے جاتے کہ 40+ آدمی جب کیس لڑنے آتا ہے تو ایک بالکل ینگ لڑکی جو ہے وہ ان کے ساتھ لب میں آ جاتی ہے 16-17 سال کی. تو آپ خود سوچیں کیا ان کی ڈیشنگ پرسنالٹی ہوگی کہ وہ اتنی زیادہ جنٹلمین پرسنالٹی ہے. تو وہ اسی طرح سے ساری زندگی انہوں نے بہت اچھے وکیل رہے, ٹاپ کے وکیل رہے, تمام اچھی چیزیں یوز کی, اچھی گاڑی, اچھی ڈریسنگ, اچھا گھر, سب کچھ اچھا یوز کیا. بالکل, ہمارے قائد ایک کے اچھا بھی بغیر مقصد تھا ان کا, اور ہمارے قائد کے بغیر آج پاکستان ریالٹی نہیں ہو سکتا تھا. یہ ان کا ویژن تھا, ان کی جدوجہد تھی جس کی وجہ سے آج ہم پاکستان کو اپنا گھر کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک اپنا ملک ہے جہاں پہ ہم لوگ رہ سکتے ہیں. فضیل, اگر ہم بات کریں مائگریشن کے حوالے سے, جب پاکستان تشکیل میں آیا 1947 کے اندر, جب پارٹیشن جو ہے بڑے کلیئرلی سٹیٹ کر دیا گیا اور لائنز ڈرا کر دی گئی کہ یہ پاکستان ہے اور یہ انڈیا ہے, ملینز کی تعداد میں لوگ انڈیا سے پاکستان کی طرف آئے اور سیم پاکستان سے ملینز لوگ انڈیا کی طرف گئے, جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی. نہ صرف اپنی جانیں بلکہ اپنے خاندان کے لوگ, اپنے پیارے جو ہیں وہ گم گئے, ان کا بس راستے ان کے الگ ہو گئے. اس کے علاوہ ان کے جو گھر تھے, جو ان کی پراپرٹیز تھیں, جو ان کے سامان تھے, جو ان کی عزیز چیزیں تھیں, وہ ساری وہیں پہ رہ گئی. لیکن صرف اپنے ملک کے خاطر انہوں نے یہ ساری قربانیاں دیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ بہت بڑی ہجرت تھی جو کہ صرف اور صرف جو ہمارا ملک ہے پاکستان, اس کو حاصل کرنے کے پیچھے بہت بڑی جدوجہد تھی. جیسے بات کر رہے تھے ابھی قائد اعظم محمد علی جناح کی بیماری کے حوالے سے, انہوں نے اپنی بیماری چھپائے رکھی, اور جب پاکستان بننے کے بعد ان کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو یہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نہرو نے یہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ جناب بیمار ہیں اور یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم پاکستان کی جو یہ تحریک ہے اس کو کمزور کرتے, اس کو کوئی ڈیٹس آگے ڈال دیتے, اور پھر پوری زندگی پاکستان نہ بن پاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم بہت بڑے لیڈر تھے, برصغیر کے سب سے بڑے وہ لیڈر تھے. اور جو مائگریشن کی بات ہے وہ بہت بڑی ایک مائگریشن تھی جس کو لوگوں نے, جس میں اپنے بچوں کو, بیویوں نے اپنے سہاگ جو ہیں وہ گنوا دیے. صرف اور صرف مقصد تھا تو ایک الگ ریاست کا, جو دو قومی نظریہ تھا. مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ابھی بھی آپ انڈیا میں دیکھ لیں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, وہ اپنی مذہبی رسومات ایسے ادا نہیں کر سکتے جیسے پاکستان میں مسلمان اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتیں ہیں ان کو پورا تحفظ ہے,
پوری ان کو چھوٹ ہے، وہ جس طریقے سے چاہیں وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، لیکن انڈیا میں وہ چیزیں نہیں ہیں. اور یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جناح کو اور علامہ اقبال کو یہ پہلے سے خبر تھی کہ ہندو کس قسم کے انسان ہیں، وہ کیسا سلوک کریں گے مسلمانوں کے ساتھ. اور اسی نظریے نے تمام جو مسلمان تھے برصغیر کے، انڈیا کے، ان کو یہ ایک جذبہ دیا کہ آپ نے اپنا الگ ملک جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. اور اسی ملک کو جو کہ مذہب کی بنیاد پر بنا تھا پاکستان، اور کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بہت بڑی مائگریشن تھی، جس میں اپنی زمینیں جائیدادیں لوگوں نے چھوڑ دیں، اس کی پرواہ نہیں کی، صرف اور صرف کہ ہمیں اپنا ایک الگ پاک سرزمین اور ہمارا جو پاکستان ہے وہ مل جائے. تو اس میں بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، اور آج ہمیں ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنی نئی جنریشن کو یہ بتائیں کہ کتنی قربانیوں کے بعد، محنتوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، اس کے لیے کچھ کریں. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہمیں 14 اگست پہ اپنا آڈٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا. ہم نے کچھ بھی نہیں دیا. اگر سوچیں تو ہم نے کیا دیا ملک کو؟ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ ہمیں پہچان دی. ہم باہر کہیں بھی کسی باہر کے ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہماری پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ پاکستانی ہیں. تو ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا؟ یہ 14 اگست پہ سوچنے کی ایک ضرورت ہے. اپنے بچوں کو پرورش ایسے کریں کہ وہ اپنے پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. بالکل. اور ضروری ہے کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو فیوچر جنریشن ہے، وہ نہ صرف جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس وقت میں، وہ ان کو سمجھیں، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے بارے میں سیکھیں، اور کوشش کریں کہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے فیوچر میں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ادا کر سکیں. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے یہ جو لیڈرز ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے پاس پاک سرزمین ہے، یہ ہمارا ملک ان کی وجہ سے ہمارے پاس ہے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا 2 نیشن تھیوری، اس وقت پہ انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ شاید ایک ملک کے اندر ہم اس آزادی سے اپنے مذہب کو نہ فالو کر سکیں جس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. اور کس طرح کے لیڈرز تھے کہ انہوں نے اس وقت پہ اتنا پہلے، آج سے اتنے سال پہلے، ڈیکیڈز پہلے اندازہ لگا لیا اس چیز کا، اور آج وہی چیز بے شک ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، لیڈر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لیڈر صرف اور صرف وہ جو حالیہ وقت ہوتا ہے اس کا نہیں سوچتا. وہ سب سے پہلے ماضی کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے بعد جو وقت چل رہا ہے اس کا سوچتا ہے، پھر اس نے فیوچر کا سوچنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. اس کے لیے وہ پھر سارے کام جو ہیں اس نے سر انجام دینے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ 2 ہمارے جو لیڈر تھے جن کا زیادہ نام آتا ہے پاکستان کی جدوجہد میں، ہمارے شاعر تھے، قومی شاعر جن کو کہا جاتا ہے علامہ اقبال. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے لیڈر تھے، اور انہیں یہ خبر تھی، انہیں یہ سب کچھ پتہ تھا، اور وہ ان کو لیڈر اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی یہ پریڈکشن کر لی تھی فیوچر کی کہ آنے والے وقت میں اس خطے میں ہونے کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست ملنی تھی، یہ پاکستان بننا تھا، اور یہ بن گیا. آج ہم لیڈرز کے بارے میں بہت سارے لوگ ہیں جو غلط فہمیاں جن کے دماغوں میں ابھی بھی ہیں کہ جی کیوں بنایا پاکستان، اکٹھے رہتے. یہ چیز نہیں ہے. وہ ان کو خبر تھی کہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور آج یہ چیز ثابت ہو رہی ہے انڈیا میں کہ مسلمان ان کے ساتھ جو رہ رہے ہیں ابھی وہ کتنے تنگ ہیں. بالکل. ان کو مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے وقت تشدد کیا جاتا ہے. ہم چاہیں گے کہ جتنا ہو سکے ان لوگوں کی قربانیاں اور سیکریفائسز، ہمارے جو گریٹ لیڈرز تھے جن کی وجہ سے آج ہماری جو سرزمین ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس کے حوالے سے اور بھی بات کر سکیں. لیکن اس سے پہلے ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے. ہم شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں، ہر پاکستانی کتنا شکر گزار ہے کہ 1947 میں جن لوگوں نے جد و جہد کی، جو سیکریفائسز دیے، چاہے وہ زندگی تھی اپنے پیاروں کی یا پھر اپنا گھر بار، اپنی جو ان کے پلاٹس تھے، ان کی جو پراپرٹیز تھی، جو ان کی چیزیں تھیں، جو ان کے مٹیریل گڈس تھے، جو بھی چیزیں تھیں، انہوں نے ہر چیز کو سیکریفائس کیا صرف اس لیے کہ آج ہم پراؤڈلی کھڑے ہو کے فخر سے کہہ سکیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اسی حوالے سے بات کریں عبدالرحمان، میں چاہوں گی پاکستان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو فیوچر جنریشن ہے،
ان تک ہمیں کیا کوالٹیز ہیں, کیا کیریکٹرسٹکس ہیں جو کنوے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ وہ آگے چل کے پاکستان کا نام روشن کر سکے, پاکستان کی ترقی میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے؟ دیکھیے یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی جو شخصیت ہے, جو ان کے کام ہے, وہ تمام کے تمام پڑھانے چاہیے اسٹوڈنٹس کو. انہیں آئیڈیا ہو سکے کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری تھی, کس طرح سے ایک کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کرنی. پھر جو ایمانداری ہے, دیانتداری ہے, ان کی قسم تمام مسلمان کھا سکتے تھے. دیکھیں ان کے پاس جتنی بھی فنڈز آئے, یہ مسلم لیگ اگر ہم دیکھیں 1906 میں بنائی گئی تھی, لیکن وہ تمام نوابوں نے بنائی تھی. لیکن اس کے بعد مڈل کلاس میں مسلم لیگ کو لے کر جانا, کس طرح سے اس کو مقبول ترین جماعت بنا دینا, بلا شبہ اس پہ تمام مسلمانوں کا ٹرسٹ تھا, کیونکہ تمام زندگی انہوں نے دیانتداری کا نہ صرف درس دیا بلکہ عملی نمونہ بنا کر دکھایا. ایمانداری کے ساتھ سیاست بھی کی اور اپنی وکالت بھی کی, اور اس میں جو لیجسلیشن اسمبلی تھی اس میں حصہ بھی لیتے رہے. یوں انہوں نے جو سیاست ہے وہ بھی اپنی پوری کمٹمنٹ ایمانداری کے ساتھ کی, اور وہ ان کا آخری دن تک گواہ تمام لوگ موجود ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی جو اپنے فرض ہیں, جو ڈیوٹیاں ان پر لگائی جاتی تھیں, جو ڈیوٹیاں از خود وہ خود کو سونپتے تھے, ان میں کبھی بھی انہوں نے نہ تو وقت کا گلہ کیا, نہ فنڈز کا گلہ کیا, بغیر کوئی بھی گلہ کیے جو بھی کام انہیں سونپا گیا مسلمانوں نے وہ انہوں نے سارے انجام پہنچایا. تو یہ بڑی چیزیں ہیں, کمٹمنٹ کس طرح سے پوری کرنی ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. جو وکالت کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک وکالت سے بڑا نام بنا جا سکتا ہے. سیاست میں اتنی کمٹمنٹ, تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پڑھانی چاہیے, جو بتانا چاہیے نوجوانوں کو, ان کا آئیڈیل ہونا چاہیے. دیکھیں انہوں نے پھر جو تقاریر کی پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں, اگر بیوروکریسی کے پاس گئے ہیں, اگر افواج پاکستان کے پاس گئے ہیں, اگر بینکاروں کے پاس گئے ہیں, انہیں جو نصیحتیں کی ہیں وہ چاہیے کہ وہ بینکوں میں, وہ ڈی سیز کے دفاتر میں, سیکریٹریز کے دفاتر میں لگی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے, اس کا پرپز کیا ہے, عام لوگوں کو ریلیف دینا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کیا تھا. دیکھیں یہاں پر جو حکومت تھی انگریز کی, جو بلا شبہ ایک کالونی کے طور پر حکومت کر رہا تھا, زبردستی تھی, کوئی بھی بندہ اپنی جو رسومات ہے, اپنی عبادات ہے وہ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا تھا. تو اس تمام سے جو نجات ہے وہ ہم نے ایک پوری موومنٹ چلا کے لی, جس طرح سے وقتاً فوقتاً موومنٹس چلتی رہیں, شہادتیں ہوئیں, جیلیں بھریں. اس کے بعد پھر 1947 میں جو لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے, جن کا کوئی پتہ نہیں چل سکا, کوئی کہاں رہ گیا, کوئی زخمی ہوا. تو یہ ایک پوری ایک نسل کی قربانی تھی جس کی وجہ سے ایک ملک حاصل ہوا. تو اب یہ اس سے اگلی نسل کا یہ فرض ہے کہ اس ملک کو ٹاپ کے ممالک میں کیسے لے کے جانا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عبد الرحمن, قائد کی وکالت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ قائد وکالت کے اندر بے شمار خوبیوں کے مالک تھے, اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ ملک جو ہے وہ حاصل کیا. ایک قصہ بھی بڑا مشہور ہے قائد کی وکالت کے حوالے سے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک 302 کا ملزم تھا جسے سزائے موت سنا دی گئی تھی, لیکن سزائے موت سنائے جانے کے بعد بھی قائد کہتے تھے کہ میں اسے بچا لوں گا. تو جب پھانسی کا وقت آیا تو اسے لٹکایا گیا, اور جیسے ہی اسے لٹکایا گیا قائد نے جا کے اس کی ٹانگیں پکڑ لی اور اسے جو ہے وہاں سے نکال لیا, اور یہ کہا کہ اسے صرف لٹکانے کا حکم دیا گیا تھا, یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسے جب تک نہیں مرتا تب تک لٹکایا جائے. شاید اسی کے بعد ہی یہ سسٹم شروع ہوا تھا کہ تب تک لٹکانے کا آرڈر جاری کیا جاتا ہے جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی. اس بات میں کچھ صداقت ہے اس کہانی میں؟ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کیونکہ خود کوئی کتاب نہیں لکھی, زیادہ تر ان پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, انگریزوں نے لکھی, ہندوستانیوں کی کتابیں ان پر ملتی ہیں, پھر پاکستان کے جو رائٹرز ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. اس میں زیادہ فوکس ہمیشہ ان کی سیاست پر رہا ہے, کس طرح سے انہوں نے سیاست کی اسٹرگل کی. پھر ان کی وکالت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں بڑے بڑے مشہور کیسز. دیکھیں جب وہ وکیل بن کر باہر سے آتے ہیں تو انہیں یہاں پر آفر ہوتی ہے, جیسے ابھی یہاں پر کچھ سرکاری وکیل بن جاتے ہیں کہ اتنی تنخواہ پہ آپ آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جتنی آپ تنخواہ آفر کر رہے ہیں اتنی تو ایک دن میں کمانا چاہتا ہوں. تو یہ تب کی ایک بڑی اماؤنٹ تھی. پھر اس کے بعد بمبے کے بڑے وکیل بنے, بڑے بڑے کیسز ان کے کریڈٹ پا رہے ہیں, اور یہ بڑے مشہور کیسز ہیں جنہوں میں ان کا مطلب ایک بڑا نام بن چکا تھا وکالت میں نا. ٹاپ کے وکلا میں آپ شمار کر سکتے ہیں کہ وہ تب کے تھے. تو بہت بڑے بڑے کیسز میں ان کی وجہ سے جو ہے انگریز نے کئی لاز چینج کیے, کیونکہ یہ تو لاز تو دیکھیں چینج ہوتے رہتے ہیں, جس میں اچھے وکیل کا کام ہوتا ہے کہ جو اپنا موکل ہے اس کا کیس اچھے انداز سے لڑنا, اس کی جیت کی راہ ہموار کرنا, اور اگر
کہیں پر کوئی قانون ایسا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی فلاز آ رہے ہیں تو ان کو دور کرنا بھی اچھے وکلا کی جو نشانی ہوتی ہے. تو بلا شبہ وہ اس پہ پورے اترے. کئی خامیاں ان کی وجہ سے جو قانون میں موجود تھیں وہ دور ہوئیں. بہت سارے ایسے لوگ جن کو انگریز نے تب پکڑا تھا جدوجہد کے جرم میں یا دوسرے تمام الزامات میں, اس کی وجہ سے بھی انہوں نے اسٹرگلز بھی کی, اسٹرائکس بھی کی. وہ اس اسمبلی کا بھی حصہ تھے جب بھگت سنگھ کے یہاں پر انہوں نے بم دھماکہ کیا اسمبلی میں. تب بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور پنڈت نہرو 2 لوگ تھے جو اسمبلی میں موجود رہے تھے, باقی تمام کے تمام اسمبلی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. انہوں نے اسمبلی بھی نہیں چھوڑی اور اپنی جو تقاریر ہے اس میں بھی انہیں فریڈم فائٹرز کہا تھا. تو یہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے کہ کس طرح سے ایک اچھا پولیٹیشین, کس طرح سے ایک اچھا وکیل اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ سوسائٹی کے لیے ادا کرتا ہے. دیکھیں اگر ہم 1947 کا جو بہت بڑا واقعہ ہے آزادی کا, اگر وہ سائڈ پہ رکھ کے بھی ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں بھی دیکھیں تو ایک ایک سال, ایک ایک لمحہ ہمیں اسٹرگل کا ملے گا, ایک ایک لمحہ ہمیں ان کی جدوجہد کا ملے گا, ایسی کوشش کا ملے گا کہ جس میں انہوں نے اپنی پوری دیانتداری سے یہی کوشش کی کہ جو ان کی قوم ہے یا جو ان کے لوگ ہیں ان کے لیے اچھے سے اچھا جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. ان کے لیے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو اچھائیاں یا زیادہ سے زیادہ فائدہ وہ حاصل کر کے دینا ہے, جس کی وجہ سے ان کا اتنا نام بنا. تو بلا ان کی وجہ سے بہت سارے کیسز ہیں, ان میں قانون چینج ہوئے, بہت سارے ایسے ججز تھے جو ان کی مدد سے بہت سارے کیسز حل کیے. تو یہ بلا شبہ ان کی عظمت تھی, ان کی قابلیت تھی. 2 قومی نظریہ کے اندر جو نکات پیش کیے گئے کتنے اہم ثابت ہوئے اس ملک کو الگ کرنے کے لیے اور اس کا کیس ون کرنے کے لیے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے ران جی, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب یہاں پر 2 قومی نظریے کے حوالے سے جناح صاحب نے پہلی دفعہ گفتگو کی, کیونکہ انہیں اگر 1913 تک کی بات کریں جب وہ کانگریس کا حصہ تھے تو انہیں مسلم ہندو معاشرے کا بہت بڑا سفیر قرار دیا جاتا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اکٹھے رہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا اس میں خاص کر گاندھی کا اور دوسرے لوگوں کا جو متعصب رویہ تھا, دیکھیں یہ اگر ہم ہندوستان کی یہاں پر بات کریں تو یہ سب سے زیادہ متعصب ہیں, ابھی بھی ہیں. اگر 2021 میں بھی ہم بات کر لیں تو جو سب سے زیادہ سوسائٹی متعصب ہے وہ انڈیا کی سوسائٹی ہے, جس میں مسلمانوں کے ساتھ دوسری اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا اور مذہب کے نام پہ جو ان کی حکمرانی ہے وہ کس طرح سے فاشسٹ حکمرانی میں تبدیل ہو چکی ہے. تو یہ تب بھی اتنے متعصب تھے. پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ کا حصہ بنے, دونوں جماعتوں میں اکٹھے بھی رہے. پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے کانگریس چھوڑ دی اور صرف مسلم لیگ میں رہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ 2 اقوام ہیں, یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتی. محمد بن قاسم کی مثال دی کہ جب وہ یہاں پر آئے لوگ مسلمان ہوئے, ہندو مظالم سے تنگ آئے ہوئے تھے, پھر اس کے بعد مسلمان کبھی بھی ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہے. 2 قومی نظریہ ہی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا, پاکستان قائم رہا. دیکھیں یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہجرت ہونا, اتنے بڑے پیمانے پر پارٹیشن ہونا, پھر اتنے بڑے ملک کا قائم بننا اور پھر اس کے بعد قائم رہنا اور پھر ایٹمی طاقت بننا. یہ تمام چیزیں صرف 2 قومی نظریہ کی وجہ سے ہی حاصل ہوئی جو جناح صاحب نے پیش کیا تھا کہ یہ ہر طرح سے الگ ہے. مسلمان ہندو اقوام کے ساتھ نہ تو یہ رہ سکتے ہیں, نہ روزمرہ زندگی گزار سکتے ہیں, نہ ان کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے, نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کی جا سکتی ہے. پھر اگر کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا پھر ان کے ساتھ رہنے کا کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ ہمیں اکٹھے رکھا جائے. یہی ایسی وکالت تھی مسلمانوں کی جو انہوں نے کی اور اس کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر مارچ سے وجود میں آیا. بالکل, اینڈ ڈیفینیٹلی 2 نیشن تھیوری کے بغیر شاید جو آگے کی اسٹرگل تھی وہ پاسبل نہ ہو پاتی. تو وہ پہلا قدم تھا, کچھ پہلے قدموں میں سے ایک, جس کے بعد جو اسٹرگل ہے وہ شروع ہوئی تھی. اگر ہم بات کریں ایکچوئل پارٹیشن کی, جب پاکستان کا جو باؤنڈریز ہیں وہ سیٹ کی گئی تھی تو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان بنایا گیا, جس کے اندر فاصلہ اتنا تھا کہ ایک طرح سے ان دونوں کو مینج کرنا بہت مشکل ہو گیا. جس کے بعد ایونچولی ہم نے دیکھا کہ ویسٹ پاکستان جو ہے ہم سے اس طرح سے چیزیں جیسے چلنی چاہیے تھی وہ نہیں چل سکی, کیونکہ پولیٹیکل جب ڈسٹینس ہی اتنا زیادہ, اس حوالے سے کیا کہیں گے, کس طرح سے یا تو بہتر کیا جا سکتا تھا ایز ان کے اگر پارٹیشن کے وقت ہی باؤنڈریز کو ایسے بنایا جاتا کہ یا تو وہ ایک ہی ٹکڑا ہوتا, 2 ٹکڑے ہونے کی وجہ سے اور ڈسٹینس فاصلہ اتنا ہونے کی وجہ سے کیا مسائل پیش ہے؟ دیکھیں یہ عبد الرحمان بھائی نے پہلے ہی بات کی ہے کہ جیسے برطانوی حکومت نے پارٹیشن کی تھی
وہ پارٹیشن ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں پر جو یہ خطہ ہے اس میں فساد جو ہے وہ برپا رہے، اور وہ پارٹیشن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بنگلہ دیش اس وقت بن چکا ہے پاکستان کا ہی حصہ تھا، لیکن اس کے بعد اس میں کچھ سیاستدانوں کے آپس میں اختلافات آ گئے. یہ چیزیں ساری پہلے طے شدہ تھیں. یہ انگریز نے کوئی اتنی آسانی سے نہیں پارٹیشن کر دی تھی. اس نے یہ سب سوچا تھا کہ ان کو اگر الگ کرنا ہے تو ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں چھوڑ کے جانی ہیں کہ جس کے بعد میں بھی یہ تنگ ہی رہیں، لڑتے رہیں. اور جو بنگلہ دیش الگ ہوا تھا اس میں انڈیا کا بڑا ہاتھ تھا اس کو الگ کروانے کے لیے. تو اگر بنگلہ دیش آج ہمارے ساتھ ہوتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بڑا مضبوط ہوتا، لیکن وہ اس ادوار کی کوئی سازشیں تھیں، انگریز کی سازش تھی کہ وہ پارٹیشن اس طرح سے کر کے گیا کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کے نہ رہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ متاثر کی انہوں نے کیا پاکستان کو. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے پہلے ہی سالوں میں اتنی محنت کی کہ آج پاکستان جو ہے وہ اچھے ممالک میں، دنیا کے اچھے ممالک میں شمار ہوتا ہے. اور جیسے عبد الرحمان بھائی نے بتایا ہے کہ ایٹمی پاور بھی بن گیا پاکستان. اس کے پیچھے صرف اور صرف محنت تھی. بالکل محنت جو تھی اسی کا یہ سارا کام تھا. بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے میاں عبد المنان صاحب نے، جو کہ سابق MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. کیا کہیں گے، کل 14 اگست بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 14 اگست جوش و خروش کے ساتھ منانا ہر پاکستان کے شہری کا، جس کے دل میں پاکستان کا درد ہے، اس کا فرض ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے یہ ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، اور ہمارا سب کچھ، ہمارا مان بھی پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان پہ خدا نخواستہ کو برا وقت آتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے ہم 22 کروڑ عوام اس کا خمیازہ نہیں بھگتیں گے؟ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی بقا، پاکستان کا مضبوط دفاع، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے، میرے لیے، پاکستان کے 22 عوام کے لیے ایک قسم کا ایمان کا درجہ رکھتی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، کل بہت ساری تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا. کیک کٹنگ سیرمنی ہوگی، جھنڈا لہرایا جائے گا، ملی نغمے بجیں گے اور بہت خوشی کا اظہار کیا جائے گا. ایک عجیب جوش و خروش اور بڑا خوشی کا ولولہ اور احساس ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے. اور کل کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس ادارے سے ہے. تمام کے تمام پاکستانی کاؤنٹ ہوں گے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہی میں نے کہا ہے یہ کہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ کسی پارٹی کا، کسی ادارے کا ملک نہیں ہے. اس میں مزدور سے لے کر جاگیردار تک اور صنعت کار تک سب کا برابر کا پاکستان ہے، اور سب نے برابر کی خوشی اور برابر کا جشن منانا ہے. اقلیتیں بھی یہاں پہ بہت اقلیتیں بھی جشن مناتی نظر آتی. میرا خیال ہے جو اقلیتوں کا رول ہے پاکستان میں 1947 کے لیے، وہ دنیا بھر کے تمام ممالک کے اقلیتوں کے لیے ایک مثالی رول ہے. اقلیتوں نے محب وطن پاکستانی ہونے کا بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے. بالکل. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری ساری قوم، ہر پاکستانی کا اگر کنٹریبیوشن نہ ہوتا تو آج پاکستان ہمارے پاس نہ ہوتا، ہماری سرزمین ہمارے پاس نہ ہوتی. تو ڈیفینیٹلی ہر پاکستانی آج اور اسپیشلی 14 اگست جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، اور کل اور آج رات 12 بجے سے سیلیبریشنز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں، تو ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ خوش. صرف ہم ترانہ پورا پڑھ لیں. حفیظ جلندی نے لکھا تھا کہ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، اللہ کرے یہ ہو جائے. کیا بات ہے. بالکل آپ نے بہت صحیح خوبصورت کہا. بات اور کی. جو میسج ہے یونٹی کا اور ایک ساتھ ہونے کا، ایک ہو کر جو ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم نے جو مشن تھا پاکستان کا، جو ویژن، جو آئیڈیالوجی تھی پاکستان کی، وہ اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا. ہم نے اس کی آئیڈیالوجی، جیسے میں نے پہلے حفیظ جلندی صاحب نے جب ترانہ لکھا تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اس میں مصرع لکھا ہوا ہے کہ قوت اخوت عوام. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے
کہ قوت اخوت عوام کو، بھائی چارے کو اس بری طرح تباہ کیا گیا ہے کہ اللہ معاف کرے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ایسے دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی غیر ملکی ہے۔ لیکن آج کا جو دن ہے حنان، اور اسپیشلی 14 اگست کا جو دن ہے، وہ ہم سب ایک ہو کر، ہر پاکستانی ایک ہو کر صرف اور صرف پاکستانی کے پہچان سے ہم سب سیلیبریٹ۔ بالکل، اور تہیہ کرنا چاہیے اس چیز کا کہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر تجدید کے عہد کرنا چاہیے۔ پاکستان اس پاک سرزمین سے، اس مقدس دھرتی سے، اس اللہ میاں کے تحفے سے تجدید عہد کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں، جہاں جہاں ہم نے نفرت کے بیج بوئے ہیں، جہاں جہاں ہم نے بھائی کو بھائی کے خلاف کیا ہے، ہم اس سے توبہ کریں اور اس پاکستان میں بھائی چارے اور اخوت کا نظام لے کر آئیں، اور مل جل کر سارے عوام بھی، غریب بھی، امیر بھی، ادارے بھی مل جل کر اس کی ترقی کے لیے ضرورت۔ میاں عبد المنان کس طرح سے بچپن میں 14 اگست منایا کرتے تھے؟ کیا گلیاں سجائی جاتی تھی، جھنڈے لگائے جاتے تھے؟ اس وقت جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکول میں ایک باقاعدہ پروگرام ہوا کرتا تھا، گھر میں چھٹی نہیں ہوتی تھی، شاید آپ عجیب محسوس کریں۔ 14 اگست کو صبح جب اسمبلی جس کو کہتے ہیں، اس میں پاکستان کا ترانہ پڑھا جاتا تھا اور 1 گھنٹے کے لیے اسکول لگتا تھا۔ ہم جاتے تھے، باجماعت مل کے پاکستان کا ترانہ پڑھتے تھے، ٹیچر صاحبان بھی اور ہیڈ ماسٹر صاحب بھی، اور ترانہ پڑھ کے جھنڈا لہرا کے بچے گھروں کو چلا جاتے۔ کیا بات۔ اور وہ آج بھی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، گھر بیٹھ کے چھٹی منانے سے بہتر ہے کہ تمام اداروں میں چھٹی کی بجائے صبح ایک ٹائم رکھ لیں، 9 بجے 10 بجے جو مرضی ٹائم، وہاں سارے ادارے کے لوگ اکٹھے ہوں، جھنڈا لہرایا جائے، ترانہ سب کو مل کر اونچی آواز میں ترانہ، تاکہ ایک دلوں میں جذبہ پیدا ہو۔ اب دیکھیں جب آپ جھنڈا لہرائیں گے اور جھنڈا جو اوپر جاتا ہے، آپ کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ملک کا جھنڈا اوپر جا رہا ہے۔ یہ ایک قدرتی ری ایکشن ہے، وہ ہم نے ختم کر دیا۔ یہ میری درخواست ہے، اگر آئندہ میری پارٹی کو موقع ملا تو میں درخواست کروں گا اپنی قیادت سے اسمبلی میں کہ جناب سب لوگ آئیں، اپنے اداروں میں آئیں، آ کے اکٹھے ہو کر ترانہ بھی پڑھیں اور جھنڈا بھی لہرائیں، اور 1 گھنٹے کے لیے پتہ لگے پورے پاکستان میں کہ تمام اداروں میں پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کا ترانہ گونج رہا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قائد اعظم کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ قائد ایک عظیم لیڈر تھے اور ان جیسا لیڈر آج تک آیا نہیں جو پاکستان کو سنوار سکے۔ اگر شاید چند سال اور ان کو مل جاتے تو وہ ترقی کا سفر جو ہم نے کئی سالوں میں طے کیا تو وہ بہت جلد طے ہو جاتا۔ آج کے دور کو قائد کے دور کے ساتھ کمپیئر کریں، وہ جو پیشن ان کے اندر موجود تھا پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کا، وہ آج کس حد تک نظر آتا ہے؟ دیکھیں، جو وہ نسل تھی جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے انڈیا سے مہاجر ہو کر ادھر آئے، جو لٹے پٹے قافلوں میں اپنے عزیزوں کی شہادت راستے میں دیکھتے ہوئے آئے، جو ان کا جذبہ تھا وہ قائم رہنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل میں پڑھ رہا تھا، ایک کوٹنگ چل رہی تھی فیس بک پہ کہ جنرل اکبر نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی معاملے کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا، نو جنٹل مین، مائنڈ یور اون بزنس، اٹ از ناٹ یور بزنس، ڈونٹ انٹرفیئر ان دا پولیٹیکل اینڈ اسٹیٹ میٹرز۔ آپ بات میری سمجھ گئے ذرا؟ لیکن ہمیں یہاں پہ گفتگو قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے کرنی چاہیے کہ قائد اعظم کے زندگی کے اندر وہ کیا ویژن کیا رکھتے تھے، پاکستان کی ترقی کو کس طرح سے دیکھتے تھے؟ دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ پیدا کیا۔ بہت بڑے وکیل تھے، برطانیہ میں وکالت پڑھی، کرتے رہے، آ کے کراچی میں وکالت کی، اور اس وقت ہندوستان کے جو ٹاپ کے 2-4 وکلاء تھے ان میں محمد علی جناح کا نام تھا، اور بڑی شاندار زندگی بھی گزار سکتے تھے۔ بڑے باپ کے بیٹے تھے، جناح پونجا کے بیٹے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن
اپنے آپ کو سیکریفائی کیا، اپنے آپ کو نہیں، اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بھی پاکستان کی تحریک میں اپنے شانہ بشانہ رکھا، اور جوں جوں صحت خراب ہوتی گئی بہن کی ذمہ داری بڑھتی. وہ تو دونوں ہی بہن بھائی، وہ خاندان، اور خاص طور پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، کاش ہم اس کے پیچھے چلتے تو آج ہمیں یہ پاکستان دیکھنا نصیب نہ. اگر سیاست کی، ان کی سیاست کی بات کریں تو اس دور کی سیاست اور آج کی سیاست میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ آج انشاءاللہ تعالی قوم کو بڑا منظم طریقے سے جھوٹ پہ لگایا گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جھوٹوں پہ لعنت فرمائی ہے. قوم کو جو قائد اعظم نے، لیاقت علی خان نے، جو اس ٹیم نے، سردار عبدالرحمن نشتر نے، محمد علی بوگرا نے، مولوی تمیز الدین نے، جو ویژن انہوں نے دیا تھا، کاش ہم اس پہ چلتے. آج کیا ہے، آپ میڈیا میں بیٹھے ہیں، اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ تو کچھ باتیں کر بھی نہیں سکتے. اتنی آزادی، اللہ آزادی آسمان پر گئی ہوئی ہے. میں چاہتی ہوں ایک چیز اسپیشلی جو ہمارے نوجوان نسل ہے، جو پاکستان کا فیوچر ہے، ہماری ترقی صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب ہماری فیوچر جنریشن جو ہے وہ مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکیں گے. ان کے لیے کیا چیزیں ہیں، کیا کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ان کو اپنانی چاہیے، کیا چیزیں ہیں جو کہ وہ ہمارے ویژنری لیڈرز محمد علی جناح ہو گئے جو اس وقت کے لیڈرز تھے، ان سے کیا چیزیں ہیں جو کہ آج ہم سیکھ سکتے ہیں، اس بارے میں بات کریں گے. لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا تو ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جلدی سے واپس آئیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو، اس کے لیے آپ کی ڈریسنگ اور ہیئر اسٹائل زبردست ہونا چاہیے. میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا، جبکہ ڈریسنگ جو ہے وہ ڈین اسٹیون بائی صاحب جس کی طرف سے اسپانسر کی گئی ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں زبردستی ڈریسنگ پرچیز کرنا تو اس کے لیے آپ کو ڈین اسٹیون کی شاپ پہ سائر مال فرسٹ فلور پہ جانا ہوگا، جہاں پہ جا کے فارمل سیمی فارمل ڈریسنگ کی پرچیزنگ کر سکتے ہیں. تو جناب ہمارا کچن کا سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے، چلتے ہیں. بالکل حنان، اس سے پہلے کہ ہم کچن میں جائیں، آئی تھنک بیکاز آج ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں، کتنا ضروری ہے ان لوگوں کا سیکریفائز، ان لوگوں کی جو مجبوریاں تھیں اس وقت پہ، جو انہوں نے صرف اور صرف ان مشکلات کا سامنا کیا، ان سیکریفائزز دیے، چاہے پھر وہ اپنی فیملی سے دور ہونا تھا، چاہے اپنے پلاٹس، اپنی زمینیں چھوڑ کر اتنا دور آ جانا تھا. ڈیفینیٹلی بہت بہت ضروری ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کے بارے میں اور بات کریں، ہم پہلے کچن میں چلتے ہیں حنان، اور پھر ہم واپس جو ہے اس ٹاپک پہ ضرور آئیں گے، کیونکہ آج کا جو دن ہے ہم صرف اور صرف پاکستان کے حوالے سے جتنا ہو سکے بات کرنے کی کوشش کریں گے. جی شیف کنزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیف کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم بوتھ آف یو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جناب کیا بنا رہے ہیں آج؟ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لیے ہم لوگ کچھ سیلیبریشن کر رہے ہیں تو ہم لوگ تھوڑا دیسی میں جائیں گے. تو میں ہماری جو ہے وہ شنواری کڑھائی بناؤں گی آج، جو کہ بہت سے گھروں میں بنائی جاتی ہیں، باہر بھی لوگ پسند کرتے ہیں، کافی نام بھی ہیں اس کے. تو آج میں شنواری کڑھائی بناؤں گی. اور کیا انگریڈینٹس ہوں گے؟ انگریڈینٹس اس میں بہت سمپل ہیں، کیونکہ جیسے باہر بنائی جاتی ہے کڑھائی شنواری ٹائپ، تو اس میں بہت زیادہ کم 1 سے 2 انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم لوگ اسپائسی زیادہ پسند کرتے ہیں، تو میں تھوڑے سے اسپائسیز ایڈ کر کے اس میں تھوڑا سا ٹوسٹ دوں گی. میرے پاس میں نے چکن لیا، وہ فروزن ہے، وہ ڈیپ فروسٹ ہو رہا ہے. تقریباً ½ kg میرے پاس چکن ہے، مکس چکن لینا ہے کڑھائی کا. میرے پاس ٹمیٹوز ہیں، ٹمیٹوز میں نے 250 گرامز لیے ہیں. اس کو ہم لوگوں نے اس کو کٹ لگا کے ہم لوگ اسی طرح ڈالیں گے ثابت ہی. گرین چلیز ہیں، جنجر ہے، جنجر گارلک پیسٹ ڈالنا ہے. پیسٹ ڈالیں میں چاپ کر کے ڈالوں گی، کیونکہ مجھے وہ کرنچینس چاہیے اپنی گریوی میں، جو میں چاپ کر کے ڈالوں گی. میرے پاس ریڈ چلی پاؤڈر ہے، کرش چلیز ہیں، یہ میں 1 چمچ ڈالوں گی. میرے پاس گرم مسالہ ہے، اس کو ½ ٹی اسپون ڈالوں گی. سوکھا دھنیا اور زیرہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنے kg چکن کے لیے آپ ریسیپی بتا رہی ہیں؟ یہ میں ½ kg چکن کے لیے بنا رہی ہوں. ½ kg چکن. اور ان سارے جو میرے پاس مسالے ہیں ان کو میں پہلے روسٹ کروں گی، دین میں اس میں کڑھائی میں ڈالوں گی، تاکہ اس کا اروما جو ہے وہ اور ڈیولپ ہوگا. روسٹ مطلب پہلے گریوی تیار کی جائے گی؟ نہیں، میں اس کو پہلے ایک پین میں جو ہے وہ سوتے کروں گی.
اچھا, اس کو ہلکا سا روسٹ کروں گی تاکہ اس کا اروما جو Without any مسالوں oil? کا وداؤٹ اینی آئل جو اس کا اروما ہے وہ نکل کے آئے گا. سارے مسالے روسٹ ہو جائیں گے, ہلکے سے اور پک کتنی جائیں دیر گے. کے لیے روسٹ ہوں گے؟ جب تک اس کا اروما آنا شروع نہیں ہو جائے گا تب تک میں اس کو روسٹ. اب ایک بندہ ہے جسے نزلہ زکام ہو, کیسے پتا چلا ہے؟ تھوڑا سا ویژولی بھی اس کا ہنٹ 30 سیکنڈز انف ہے. 30 سیکنڈز seconds اور اس کے بعد پھر چکن کو ایڈ کیا جائے گا؟ میں سب سے پہلے آئل ڈالوں گی کڑھائی میں, پھر چکن اور نمک ڈال کے فرائی کروں گی. چکن فرائی کر کے دین میں آئل ایکسس نکال کے اس میں ٹمیٹوز ایڈ کروں گی, ٹمیٹوز کو پکنے دوں گی, دین جو میرا روسٹڈ مسالہ ہے وہ ڈال کے میں چکن کو جو ہے وہ بھونوں گی. اور آج اسے تیار کس میں کیا جائے گا؟ گولڈن کوکنگ آئل میں. گولڈن کوکنگ آئل کی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال میں گولڈن کوکنگ آئل کے پاس آ جاتا ہوں. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزانِ صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ پہ تیار کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جائیں. گولڈن کوکنگ آئل کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے جس میں وٹامن اے, وٹامن ڈی اور وٹامن ای جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو, تو بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کا انتخاب ہونا چاہیے گولڈن کوکنگ آئل, کیونکہ یہی وہ آئل ہے جو کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگاتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آئل کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی کھانے میں اس کی لذت کو امپروو کرنے کے لیے؟ مین چیز ہی آئل ہے. آپ آئل کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں بنا سکتے. ضروری ہے کہ آپ اچھے آئل کا انتخاب کریں کیونکہ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا کولیسٹرول جو بھی ہے سب اس میں بہت اہم کردار ہے اس کا, تو ہم اس کو اسکپ نہیں کر سکتے. اور اچھے کوکنگ آئل کا ہونا بہت لازمی ہے ہمارے. شنواری کو آپ ڈفرینشیٹ دوسری کڑھائیوں سے کیسے کرتے ہیں؟ فرق کیا ہوتا ہے مین؟ یہ کہا جاتا ہے کہ پی کے کی شاید ڈش ہے. جی یہ بھی ہے, اور اس کو جو ہے وہ کم مسالوں میں بنایا جاتا ہے, اور اس کو ٹمیٹوز جو ہے وہ صرف اسی میں, اس میں کوئی پیاز نہیں ڈلتا, اس میں کوئی دہی نہیں ڈلتا فار گریوی. جو بھی گریوی ہوتی ہے وہ آپ کی ٹمیٹوز کی ہوتی ہے, صرف وہی اس کو ٹیسٹ دیتی ہے. ٹماٹر ثابت ڈال دیے جاتے ہیں؟ ثابت ڈال دیں, ہم لوگ اس کو کٹ کر کے ڈالیں گے, اسکن اس کی اتار لیں گے. ٹھیک ہے, اسکن جناب اتاری جائے گی. اور اب جو ہے وہ میرا خیال ہے تیار کرنا شروع کیا جائے. جو پروسیس ہے آپ سٹارٹ کریں تاکہ ہماری آڈینس کو 1 بائی 1 جو سٹیپس پرفارم آپ کریں گی اس سے پتہ چل سکے, کیونکہ انگریڈینٹ تو آپ نے بتا دیے, 1 بائی 1 سٹیپس بھی آپ بتاتے جائیں تاکہ ساتھ ساتھ ان کو پتہ چلتا رہے. ریسیپی ہے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے لنچ کے لیے آج بھی پریپیئر کر سکتے ہیں, اسپیشلی کیونکہ کل سے 14 اگست کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے آج رات 12 بجے سے. تو کل اگر آپ لوگ کسی بھی طرح کی کوئی سیلیبریشنز کریں اس کے اندر بھی یہ بہت ہی یونیک اور مزیدار سی ڈش جو ہے آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہو. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے کچن کے اندر گولڈن گھی کا استعمال کیا جائے گا اس ڈش کو بنانے کے لیے, تو آپ چاہیں تو آپ بھی گولڈن گھی کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی نیئرسٹ اسٹور سے, سپر اسٹور سے آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گا. اینڈ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ لو کیلوری ڈائٹ پہ ہیں یا آپ چاہ رہے ہیں کہ یا تو آپ کا وزن جو ہے وہ مینٹین رہے یا پھر آپ اس کو کم کر سکیں, تو وہ کیلوری ڈیفیسٹ کریٹ کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چوائس ہے, بیکاز آپ میک شیور کر سکیں گے کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ آپ کی پرائیورٹی ہے. اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے تو آپ لوگوں کی ہیلتھ نمبر 1 پہ آتی ہے ان دا فرسٹ پلیس. اور شیف جو ہے وہ ٹمیٹوز آلریڈی انہوں نے کٹ کرنا شروع کر دیا, آئی ایم شیور کہ آئی تھنک سب سے پہلے ڈش کے اندر ٹمیٹوز جائیں گے. اچھا فاطمہ, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ فیوریٹ ڈش کیونکہ آزادی ہے, کل جشن آزادی منایا جائے گا, گھروں کے اندر بہت سارے لوگوں کی چھٹیاں بھی اب ہوں گی, تو آپ نے کیا اہتمام کیا ہے جشن آزادی کے حوالے سے؟ بالکل حنان, آئی گیس میں بہت پیٹریوٹک ہوں اس سینس میں اور ایموشنل بھی ہو جاتی ہوں, اسپیشلی جب ہم 14 اگست کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کی ان جنرل بات کرتے ہیں, کیونکہ اتنی اسٹرگل کے بعد ہمیں یہ ملک ملا ہے. اور آئی سپوز کہ جب بھی آپ سوچتے ہو اس بارے میں کہ کتنے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی, ہمارے جو ویژنری لیڈرز تھے جن کی وجہ سے آج ہم ایک ملک کے طور پر کھڑے ہیں دنیا کے سامنے, اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم فیس کر پا رہے ہیں یا ترقی کی راہ پر ہیں, تو صرف اور صرف ان ویژنری لیڈرز کے حوالے سے ہیں. تو بالکل بہت ایموشنل ہو جاتا ہے. گھر سجاتی ہیں آپ, جھنڈیاں شنڈیاں لگاتی ہیں؟ بالکل بالکل, گھر لازمی طور پہ سجایا جاتا ہے, جھنڈے بھی لگائے جاتے ہیں, اور نیشنل اینتھم آپ جب بھی سنتے ہو, ویسے تو جب بھی آپ سنو کہیں پر بھی اگر آپ سنو تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بھر آتی ہیں, اور آپ کو ریئلائز ہوتے ہیں کہ آپ کتنے بلیسڈ ہو, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ایک سرزمین جو ہے وہ ہمارے لیے, جہاں پر ہم کھل کر اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں, اپنی زندگی جو ہے سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں لازمی طور پہ. اور 14 اگست کو یہ فیلنگ اور بھی لڑکیاں بڑی اہتمام کرتی ہیں 14 اگست پہ, مطلب خاص طور پہ گرین کرتا, وائٹ شلوار, اس کے ساتھ چوڑیاں وائٹ اور گرین کلر کی, جویلری وائٹ اور گرین کلر کی. آپ نے بھی کچھ ایسی پرچیزنگ کی؟ بالکل حنان, اور ڈیفینیٹلی گرین جو ہے وہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج بھی گرین پہنا ہوا, کیونکہ آئی فیل لائک کہ ہم آلریڈی اس اسپرٹ میں ہیں جو ہمارا ایک
ऑब्वियसली ऑलमोस्ट अभी आज 14 अगस्त तो नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी उस स्पिरिट में जो है वो जा चुके हैं, तो कल भी लाजमी तौर पे यही जो रिवायत है वो जारी रहेगी। एंड आई एम श्योर कि आजकल तो मुझे लगता है कि चाहे लड़के हों, लड़कियां हों, और इवन बच्चे भी इस ट्रेंड के अंदर जो है वो आगे हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि हम इस 14 अगस्त को अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए, फलाह के लिए दुआ करें, अपने पूरे दिल से दुआ करें, जितना हो सके एक यूनिटी का मैसेज जो है हमारी कम्युनिटी में हो, और हम एक कौम होकर जो है अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम अच्छा, वैसे करें। मैं और अपने सोशल मीडिया पे बिल्कुल भूल जाएं। फातिमा, सोशल मीडिया पे मैं एक चीज़ देख रहा था, लड़कियां तो अब फैशन सेंस में काफ़ी आगे जाती है। मतलब बालों के ऊपर सर झंडे का निशान जो है चांद तारा बनवाया होता है, नेल पॉलिशेस के ऊपर, नेल्स के ऊपर जो है चांद तारा बनवाया होता है, मतलब पूरे तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। आप भी कोई ऐसी तैयारियां कर रही हैं किसी के साथ? मैं नेल कलर तो खैर आई सपोज मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं जाकर लगवा सकती हूँ, और ख़ुद जो है वो लगाना आई डोंट नो कि बहुत आजकल तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बड़े शौक से जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन और ये एक ट्रेंड बन चुका है, जैसे कि मैंने पहले कहा। मैं शेफ से पूछना चाहूंगी कि शेफ आप आए, मैं जरा आपका हाथ बिठाता हूँ, आप थोड़ी सी गुफ्तगू करें। शेफ, आप कैसे मनाती हैं 14 अगस्त को, किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, क्या आपके लिए कल के टास्क होंगे? ये एज अ शेफ बताऊं या एज अ लड़की बताऊं? दोनों बारी बारी बताएं। अच्छा, एज अ शेफ जो है वो हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं काफ़ी, क्योंकि मैं इसके साथ साथ जो है आई एम अ पेस्ट्री शेफ एज वेल, तो हम लोग के ऑर्डर्स होते हैं ये, क्योंकि लोग काफ़ी ऑर्डर करते हैं, ज़ाहिर है 14 अगस्त है, केक्स वगैरह के, तो एज अ शेफ तो मेरे हाथ ग्रीन होते हैं पूरा दिन और केक्स बनाने में ही गुजर जाते हैं। तो साथ साथ हम लोग का जो स्टाफ है, हम लोग स्पेशली अपने लिए स्टाफ के लिए जो है केक बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए। वैसे हम लोग केक्स वो के बड़े ऑर्डर्स होते हैं आपके बहुत पास, ऑर्डर है है, ना? फुल पैक होता है हमारे पास। अब देखते हैं अभी क्या होता है। मुझे तो लगता है आजकल में मेरे हाथ सिर्फ हरे ही होने वाले हैं। और ये अच्छा। कुछ लोग मेहंदी भी लगाते हैं, आप भी लगाने वाली हैं? मेहंदी हमारी फील्ड में अलाउ नहीं है, तो मैं बहुत रेयर केसेस पे लगाती हूँ, ईद पे लगा ली, या वैसे नॉर्मली नहीं लगा सकती मैं, क्योंकि मैं एक शेफ़ हूँ, तो शेफ़ को जो है वो अगर लड़की हो तो वो उसको लड़की में तब्दील होना पड़ता है थोड़ा, बिल्कुल। और चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। और अगर ड्रिंक्स के हवाले से बात करें तो क्या कोई ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं जो कि तैयार की जा सकती हैं घर पर, इजी रेसिपीज की जा सकती हैं, काफ़ी रेसिपीज़ हैं, जैसे नॉर्मली हम मिलती भी हैं वो आप जैसे हम लोग का कैनबेरी के काफ़ी अच्छे फ्लेवर, कैनबेरी का फ्लेवर आता है, वैसे उससे आप हम क्या लोग कहेंगी? क्रशर्स वगैरह बना सकते हैं। खास तौर पे मिंट मार्गरेटा तैयार कर सकते हैं, ग्रीन होता है ना, तो इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जनाब, मैं आपको लाजमी तौर पे बताता हूँ कि एक ऐसे शख्स की डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं आपको जो कि हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया, उस वक्त क्या हालात थे, क्या मंजर थे, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਫਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁੱਜਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਟਲੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਹਿਜਰਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 14-15 ਸਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਆਇਆ। ਓਏ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਬਰ ਕਿ ਵੱਢ ਟੋਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1-2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕ ਵਤਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੱਕਿਓਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲਾਇਲਪੁਰ ਆਏ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਤੇ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
ਇਹ ਨਸੀਬ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਜਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਚੈਨਲ, ਅਟਾਰੀ ਅੱਧੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। اور جب کراس کی تو پھر ہونے لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ وہ زندگی نوی نظر آئی، وہ زندگی نوی نظر آئی کہ اسی جنت چلے ہیں، اسی جنت چلے ہیں۔ لیکن یہ داستان جڑی ہے یہ سانو قیامت تک بھولنی نہیں۔ میں سبق بھی دیا گا انہوں، یہ دوسرے چھوٹے ہیں، انہوں کہاں گا وراثت دی چیز ہے، انہوں اگے پہنچایا ہوئے اسی کس طرح حاصل کی ہے۔ 1500 نہیں لکھاں آدمیاں دی قربانیاں نال پاکستان ملیا۔ یہ رکھوالی کرو، تسی آپس میں پیار محبت بناؤ۔ اتنے پیچھے بھی انڈیا بھی پنجاب سی، پاکستان چاہے پھر بھی سن پنجاب ہی ملیا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جو یہ بریک میں جانے سے پہلے آپ نے ایک ایسی کہانی سنی جو کہ شاید بیشتر ملینز لوگوں میں سے شاید ایک شخص کی صرف کہانی ہے جو ہجرت کے اندر شامل تھے۔ اس وقت پہ انہوں نے جو سیکریفائزز دیے، اور اس وقت پہ نہ صرف انہوں نے بلکہ ملینز آف لوگوں نے بہت سارے سیکریفائزز دیے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک پاکستان ایک حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ملک کی جو فیوچر ہے ہمارے ملک کا اس کو روشن کر دے۔ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ ایک جٹ ہو کر، یونائٹ ہو کر کام کریں ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، اور پاکستان جو ہے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ تو جی ہم ڈسکشن کر رہے تھے اسی حوالے سے، جو اس وقت پہ 1947 کے حوالے سے اگر بات کریں، جو لوگوں نے ہجرت کی تھی اور جو بہت سارے لوگ جو کہ انڈیا سے پاکستان آئے تھے اور پاکستان سے انڈیا کی طرف گئے تھے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ سیکریفائس جو ہے وہ کتنا ضروری تھا؟ آج کی جو جنریشن ہے کتنا سیکھ سکتی ہے اس وقت سے؟ دیکھیں، آج کی جو ہماری نوجوان پڑھی لکھی پود ہے، اس کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ اپنا ہنستا بستا گھر بار کاروبار چھوڑ کر ایک نظریے کے لیے، ایک اپنے ملک کے لیے، ایک پاکستان کے لیے ہندوستان کے تمام علاقوں سے، چاہے وہ دہلی کا علاقہ ہو، چاہے وہ پنجاب کا علاقہ ہو، چاہے وہ ان کا جیسلمیر کا علاقہ ہو، ہر علاقے سے لوگ اپنے ملک کے لیے آئے اور وہاں گھر بار بھی چھوڑا اور رستے میں قربانیاں دی۔ کسی کو سمجھ آتی ہے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس وقت یہ پاکستان جب تقسیم ہوا تو یہ پاکستان قائد اعظم ہمارے بابا قوم اور ان کی ٹیم کی محنت بھی تھی اور اللہ کا فضل بھی تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پاکستان اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قائم دائم رکھنا ہے۔ ہم لوگ اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، پاکستان نے ہر حال میں قائم رہنا ہے اور پاکستان نے انشاءاللہ ترقی بھی کرنی ہے، اور موجودہ برے دور سے پاکستان نکل جائے گا سال ڈیڑھ سال بعد، کیونکہ جب یہاں جھوٹ ختم ہو جائے گا پاکستان ترقی کرے گا، جب تک جھوٹ بولا جائے گا ہم مصیبت میں رہیں گے۔ اچھا منان صاحب، آپ کیا کہیں گے جب بھی آپ بچے ہوتے ہیں، آپ کے والدین کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے بہت ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا کہ آپ کے دادا یا دادی یا آپ کے نانا نانی فلاں جگہ پہ موجود تھے، امرتسر میں تھے یا پھر کسی اور جگہ کا نام لیتے ہیں، ہجرت کر کے کس طرح سے آئے، وہاں پہ ان کا رہن سہن کیا ہوتا تھا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے والدین آپ کو کیا کہانیاں سناتے ہیں؟ جو فیملی کے لوگ، ہماری ارائیں برادری ہے، میجورٹی جلندھر سے آئے، جلندھر کے گرد زیادہ آباد تھے،
تو وہ پارٹیشن کو کہتے تھے جدوں اجاڑے پے. ہائے بزرگ کہتے تھے جدوں اجاڑے پے نا تے اسی آئے تے کافریاں چ آئے تے سکھاں نے وڈیا ٹکیا تے کسے گھر دے اگر 10 جی چلے سی تے 3 پاکستان چ پہنچے, کسے گھر دے 4 پہنچے. پھر اپنے اکھاں دے سامنے اپنے عزیزاں دے سکھاں دیاں کرپاناں دے نال شہید ہوندیاں دیکھیا. ٹریناں تو اتار کے لوکاں نوں حملے کیتے گئے. وہ کہندے سی جتھیاں نے ساڈے تے حملہ کر دیتا. اج دی اس نسل نوں اج دسیا جائے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ جس نعرے دے اتے انہوں نے اپنا گھر بار کاروبار بچے چھڈے اپنے پیاریاں نوں شہید کرایا, او دا نظریہ بدل کے اسی کرتارپور کر لیا. اللہ دی قسم انہوں نے گولی مار دیندے ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ, اگر موجودہ دور کی اگر بات کی جائے, پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے ہمیں کیا انیشیٹوز لینے چاہیے؟ یونٹی. آپ نے سلوگن پڑھا ہے پاکستان کا, اتحاد, یقین, محکم اور تنظیم. 3 لفظ پڑھے ہیں. دیٹ از پاکستان. جب ہم اس میں رہیں گے پاکستان ترقی بھی کرے گا, پاکستان دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارہ بنے گا. جب ہم اس سے کیوں نفرت پیدا کی گئی؟ اب دیکھیں نا, آج پولیٹیکل باتیں نہیں کرنی چاہیے, آج ہم کر بھی نہیں رہے. پاکستان کی اور آزادی کی باتیں کرنی چاہیے. لیکن اس بات کو میں کیسے بھول جاؤں کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ 2020 میں چینی کیسے مہنگی, کہتے وہ چور تھے. یار وہ آٹا کیسے 2020 میں مہنگا ہو گیا, وہ چور تھے. آج کا دن صرف میری بات سن لینا, ہم چاہتے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہی تباہی ہے پاکستان کی جو نوجوان نسل کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. میں آپ کے جذبات سمجھ سکتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آج کا جو دن ہے ہم صرف اور صرف ایک پازیٹیو میسج جو ہے آگے اپنی عوام تک پہنچا ترانے سے. پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام. دیکھیے دوسری بات میں نے کی پاکستان کے سلوگن سے. بطور شہری ہمارا کیا کردار ہے؟ تو ہم آپ کر لیں, میں کر لوں, ہم تو کر رہے ہیں, لیکن جن کو کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ پاکستان ہے بھائی, اس نے رہنا ہے, آپ نے نہیں رہنا. اس نے قائم رہنا ہے, آپ نے نہیں ہونا. اس کے لیے سوچو, اپنے لیے مت سوچو. سارے سسٹم کو تو تباہ کر دیا گیا. آپ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا سسٹم ہے یہاں؟ آپ الیکٹرولر سسٹم میں جائیں, کسی سسٹم میں جائیں, ہر چیز کی تو دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. یہ کیا اس ملک کی خدمت ہو رہی ہے؟ لیکن میرا خیال ہے آج تھوڑا لائٹر موڈ کے اوپر. نہیں لائٹر موڈ ہے. ہم جب سچ بولتے ہیں تو جس دور میں سچ گناہ بن جائے وہ تاریخ کا بدترین دور ہوتا ہے. دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں اپنے بچپن کے حوالے سے, جھنڈے لگانے کا شوق تھا, دل کرتا, کیا سوچتے تھے اس وقت؟ آپ نے بتایا کہ اسکول میں نیشنل اینتھم پڑھا جاتا تھا, اور کیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب میں یہ جو MC آئی اسکول ہے یہ اس وقت MB آئی اسکول ہوتا تھا, میونسپل بورڈ تھا. میں نے 62 میں میٹرک کیا, میں نے 64 میں FSC کی ہے. ٹھیک ہے, کتنے سال ہو گئے گن لیں, میرا خیال ہے آپ کے پیدائش سے بھی کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت سادگی تھی, مروت تھی, رواداری تھی, ایمانداری تھی. محلے میں کسی گھر ایک بیماری کی اطلاع جاتی تھی, پورا محلہ اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتا تھا, اس کے علاج کے لیے دوڑ پاتا تھا. یہ مٹیریلسٹک دور کر دیا گیا ہے. اس کو قومی جذبے کا دور ہونا چاہیے. اچھا آپ نے بتایا نا جیسے آپ کے جو بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ اجاڑا پہ گیا, ویسے میری دادی کہا کرتی تھی کہ جب دنیا اجڑی تھی, کیونکہ اس وقت ایسی کمیونیکیشن تو تھی نہیں, انٹرنیٹ تو تھی نہیں, آپ کی جو دنیا تھی اور اس وقت جو سب کانٹیننٹ تھا, انڈیا, پاکستان, اور آج کے جو کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے, لیکن اس وقت پہ وہی ان کی دنیا تھی. اور وہ ایسے ہی کہا کرتی تھی کہ جب دنیا اجڑی تھی. اس حوالے سے کوئی اور قصے ہیں جو آپ دیکھیں؟ میری بات سنیں, وہ لوگ عظیم تھے, وہ جو سادی باتیں کرتے تھے نا, دنیا اجڑی, اجاڑے پہ, جب ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے, اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے. میرے تایا جی اللہ جنت سے بھی کہتے ہیں,
जब आखिरी दफ़ा मैंने अपने घर को, हम कोई बहुत बड़े वहाँ अमीर आदमी नहीं थे, छोटा सा घर था और अपना काम करते थे। बरादरी बताते थे कि हम आज भी ज़्यादातर हम सब्ज़ी फरोश हैं, मेरी जो बरादरी है, ये जो आपकी सब्ज़ी मंडियाँ वाली है, खेती बाड़ी से काम, ये हमारा तकरीबन ओल्ड है, तो वहाँ भी सब्ज़ी का काम करते थे। तो वो कहते थे जब आखिरी दफ़ा घर के दरवाजे बंद करके निकले ना तो दिल पकड़ा गया, लेकिन एक अजीम जज्बे के लिए पाकिस्तान के नारे लगाते हुए अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े। रास्ते में शहादतें भी आई, मुश्किलें भी आई, लेकिन पता है कि जब हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ जब वाल्टन है, वाल्टन यहाँ पहला कैंप लगा था महाजरीन का, जब हम कैंप में पहुँचे तो सबसे पहले पानी ढूंढकर वज़ू किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम अपनी सरजमीन में आ गए। हम यहाँ आज़ादी से नमाज पढ़ेंगे, आज़ादी से अजानें देंगे, आज़ादी से अपने मज़हब पे कारबंद होंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं, कोई गौ माता का दावा नारा नहीं लगाएगा, कोई मुसलमानों को जो क्या छोटी ज़ात का नहीं समझेगा, अब हम सब बराबर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जज्बा था। अच्छा, वैसे ये भी देखने को मिलता है ना, ईसाई बरादरी से हों, हिंदू बरादरी से हों या किसी भी बरादरी से लोग हों, 14 अगस्त को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग सेरेमनी का इस्तेमाल किया जाता है, झंडा लहराया जाता है। इससे महसूस होता है भारत में और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है, यहाँ पे अक़लियतों को क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वहाँ पे अक़लियतों को क्या तहफ़्फ़ुज़ है। कल अक़लियत माइनॉरिटी डे था और काफ़ी सारे चैनल जो माइनॉरिटी के लीडर हैं उनके पैगाम नस्ल कर रहे थे, और एक चीज़ पे जितने माइनॉरिटी के हमारे तमाम मज़ाहब के लीडर हैं या पार्लियामेंट में हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, सिख मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि पाकिस्तान में हारमनी है, तमाम मज़ाहब का आपस में तक़द्दुस है, एहतराम किया जाता है, और जहाँ कहीं खुदा न खास्ता छोटा सा वाक़या हो जाए, चाहे वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ हो जाए, वहाँ मुस्लिम लीडरशिप भी और कौम भी उसको कंडेम करती है। तो ये है पाकिस्तान, यहाँ किसी से ये ज़्यादती नहीं हो सकती कि वो मुस्लिम नहीं है, वो पाकिस्तान का शहरी है, उतना ही काबिल एहतराम शहरी है जितने कि हम मुस्लिम हैं। और हर तरह की आज़ादी है मजहबी हवाले से, आप मंदिर बना सकते हमारे हैं, देख लें, आप गिरजाघर बनाएं। मैं जहाँ मदीना टाउन में, मेरे ऑफिसर कॉलोनी के साथ यूसुफाबाद का और मरियमाबाद का इलाका है, वहाँ उनके चर्च बने हुए हैं और वो मुख्तलिफ अपने इबादत इवेंट्स पे हमें बुलाते हैं, क्रिसमस पे, ईस्टर पे हमें बुला के केक कटाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ वो सेलिब्रेट करते हैं, और जब हम 14 अगस्त मनाते हैं तो वो हमारे साथ आके हमारे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की तरक्की की दुआ करते हैं आज के दिन, पूरा साल हर दिन करनी चाहिए, हर लम्हा करनी चाहिए, जैसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कितनी नेमत है अल्लाह ताला की हमारे ऊपर, कितनी बड़ी नेमत है कि हमारे पास हमारा मुल्क पाकिस्तान। बिल्कुल दुआ करनी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 14 अगस्त का दिन की इब्तिदा मस्जिदों में पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सालमियत की दुआ से शुरू करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो आपने हमें इतना मुक़द्दस तोहफ़ा दिया है, इसको कायम दायम रखना और हमें भी तौफीक देना कि हमारा ये कौमी फरीज़ा ही नहीं, मैं समझता हूँ हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, इसकी खिदमत करना और इसको तरक्की के रास्ते पे। बिल्कुल, और 14 अगस्त को ट्रैफिक जो है, अगर हम सिर्फ फैसलाबाद शहर की बात करें, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है और मोटरसाइकिल सवार कई दफ़ा या तो बहुत तेज़ चलाते हुए या गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हुए नज़र आते हैं, कोई स्टंट्स करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर एक तरफ ये जोश और जज्बा हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसके लिए ये जोश और जज्बा एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जब वो ख़तरे में बदल जाए, वो एक ऐसी चीज़ में बदल जाए जो कि ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के लिए बल्कि दूसरों की ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। बस एक ही पैगाम है नौजवानों के लिए, और वो 14 अगस्त की रात को जो मोटरसाइकिल रैलियाँ लेकर निकलते हैं, ठीक है, हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं, अल्लाह के लिए
पाकिस्तान का झंडा उठाओ, मोटरसाइकिल का अगला पहिया ना उठाओ। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात मैं है। उनकी मेहनत कर सकता हूँ और तो कुछ कह सकता। नहीं, आपने बहुत खूबसूरत ये अल्फाज उनकी में बयान बका के लिए भी जरूरती है, उनकी जिंदगी के लिए भी, उनकी सलामती के लिए भी जरूरी है। बेशुमार हादसे ऐसे होते हैं जो वन व्हीलिंग की वजह से होते हैं, लेकिन बच्चे अपने जोश में जो करते हैं, मीडिया पे भी और मुख्तलिफ मकामात पे और सेमिनार पे भी उनको ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि अल्लाह के लिए यही ना करें। ये बड़ा अजीम मुल्क है, इसका झंडा उठाओ यार। 14 अगस्त की असल खुशी तो ये है कि इसका झंडा उठा के चलो, अपने मोटरसाइकिल का पहिया ना उठाओ, मर जाओगे, गिर जाओगे। मनान साहब, ये क्यों नहीं आप समझते कि क्या हमें एक ट्रेंड नहीं चलाना चाहिए कि मोटरसाइकिलों की वन व्हीलिंग की बजाय हमें दरूदो सलाम की महफिलें से जानी चाहिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करनी चाहिए? मैंने तो अर्ज की है कि सुबह फजर की नमाज पे हमें कौमी तौर पर एक तो अल्लाह ताला तौफीक दे दे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसाजिद में जाएं फजर की नमाज पे, और वहाँ नमाज के बाद इस दुआ के साथ अल्लाह ताला से गिड़गड़ा के रो के पाकिस्तान की तरक्की और सलामती की दुआ मांग के फिर हम दिन का आगाज करें। बिल्कुल। नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम देंगे आप कि मुल्क की जो रास्ता है उसको, तरक्की का रास्ता, उसे किस तरह से अपने? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी जो ये यूथ है ना, मैंने दुनिया देखी है, ये पूरी दुनिया में आप हैरान होंगे, ना अमेरिका में, ना बरतानिया में, ना जर्मनी में जितनी टैलेंटेड और बेहतरीन यूथ आपके पास है वो दुनिया में कहीं। ये आपने बिल्कुल सच बात की। मैं डेफिनेटली 73 हूं, मैं दुनिया के 14 मुल्कों में गया हूं। 2 दफा जब मैं कौमी असेंबली का मुख्तलिफ जगह में डेलीगेशन में गया, जितना विजन आपकी एजुकेटेड जो खास तौर पे क्लास है, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, आपके वकला हैं, आपके सहाफ़ी हैं, ठीक है, ये जो 4-5 मेजर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, और वो लोग भी बच्चे जो इंडस्ट्री और ट्रेड में आए हैं, अल्लाह की कसम उनमें इतना टैलेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। हम उनको सीधे रास्ते पे चलाएं, वो इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल से निकाल कर ले जाए। अच्छा, वैसे 14 अगस्त को घर पे क्या कोई खास खाने का एहतमाम होता है? नहीं, हमारे तो ये होता है जी कि 13 अगस्त की रात को नॉर्मली हम दोस्तों के लिए रात को 11:59 पे हम केक काट के, झंडा चढ़ा के तराना गाते हैं, और आज रात भी मेरे घर प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। और जो हमारे पॉलिटिकल साथी हैं या दोस्त हैं, वो सारे इकट्ठे होके रात को खाना भी खाते हैं, झंडा भी चढ़ाते हैं, तराना भी गाते हैं, और पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए, क्योंकि यहाँ जितना जितना कोई अपना किरदार अदा कर सकता है उसको करना चाहिए। अब देखें ना, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें कि जब नारे नमरूद में उनको डाला गया तो एक चिड़िया चोंच में पानी भर के फेंक रही थी। अल्लाह उसको पता था कि ये एक कतरे से ये आग बुझेगी नहीं। वाह वाह। वो तो अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ताला ने उस आग को बुझा दी। तो या नारो कूनी बर्तन सलामुन अला इब्राहीम, ये तो अल्लाह ताला को हुक्म आया ना। लेकिन वो हम उस चिड़िया की तकलीद करते हुए उसका जज्बा, चोंच में पानी भर के लाए ने इस मुल्क की जितनी खिदमत हो सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं लाजमी तौर पे ये कहना चाहूँगा कि हमारी पाक फौज को सलाम, जिन्होंने सरहदों को संभाला और इस मुल्क को कायम और दायम रखा। हम उनको सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमेशा उनको हमारे सर पे कायम और दायम रखे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कृषि सेहत के सफ़र में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कृषि के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको कि जिस तरह से हमें आपकी बहुत फिक्र होती है, कृषि को भी अपने नाज़रीन के हवाले से काफ़ी फ़िक्र जो है वो लाक रहती है। हमारे माशरे के अंदर पाई जाने वाली आम बीमारियों के हवाले से स्पेशल सेगमेंट का अहतमाम किया जाता है और इसका हल किस तरह से किया जाता है वो भी इस सेगमेंट के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर बताया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से आज ख़ास तौर पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिसके ऊपर हमें हकीम अकबर साहब ने ज्वाइन किया। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। हकीम साहब क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या,
اس کا ایشو کس طرح سے جنم لیتا ہے اور اس کا تعارف کروائیں تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ یہ کون سی بیماری ہے, کیسے لاحق ہوتی ہے. پراسٹیٹ گلینڈ گدہ اقدامیہ کو کہتے ہیں. یہ ایک عضلی ساخت ہے جو کہ مردوں میں پائی جاتی ہے اور ہر عمر میں ہو سکتی ہے, عموماً بڑھاپے میں ہوتی ہے. اس میں پیشاب کرتے وقت متاثرہ مریض کی حالت انتہائی اذیت ناک تکلیف دہ ہوتی ہے, کیونکہ پیشاب کی نالی پر اس کا بے انتہا بوجھ بڑھ جاتا ہے. اگر اس کے اسباب کو دیکھا جائے تو پیشاب کی نالی کے بنیادی طور پہ دباؤ بڑھنے سے جو اذیت ہوتی ہے وہ اس کی مین وجہ ہے. اس کے علاوہ حکیم صاحب, اگر ہم پروسٹیٹ گلینڈ کے ڈفرینٹ مسائل کے حوالے سے بات کریں تو وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو سب سے زیادہ عام ہیں؟ پراسٹیٹ گلینڈ میں عموماً پراسٹیٹ کی سوجن, سرطان اور پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا, یہ 3 چیزیں عام ہیں کہ یا تو پراسٹیٹ میں سوجن ہو جاتی ہے, یا پھر پراسٹیٹ بڑھ جاتا ہے, یا پراسٹیٹ کا سرطان ہوتا ہے. یہ 3 مسائل عام ہیں. حکیم صاحب, پراسٹیٹ گلینڈ کے اسباب کیا ہیں, اسباب کے حوالے سے بتائیے. گو کہ بڑھاپا بھی اس کا ایک سبب ہے, خاص طور پر وہ بوڑھے جن کو اعصابی کمزوری ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ سرطان, گردوں کی پتھری اور خصوصاً پراسٹیٹ کا خود متورم ہو جانا یا اس میں رسولی کا پیدا ہو جانا, یہ اس کے بنیادی اسباب ہیں. اس کے علاوہ کیا بڑھاپا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی, بڑھاپا اس کا بنیادی وجہ ہے کہ یہ اکثر بڑھاپے میں, لیکن خصوصاً وہ بوڑھے افراد اس میں زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو اعصابی طور پر کمزور ہوتے ہیں. بالکل حکیم صاحب. اس کے علاوہ اگر پروسٹیٹ گلینڈ کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو عمومی علامات کیا ہوں گی, سمٹمز کیا ہوں گے؟ اس میں مریض کو پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے. مریض یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کا مثانہ خالی ہو گیا ہے. پیشاب کے دوران پیشاب کی نالی میں شدید جلن, درد اور تکلیف ہوتی ہے. اس کے علاوہ مریض کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مثانہ خالی ہو جائے. وہ کوشش کرتا ہے, زور لگاتا ہے, لیکن اس کے باوجود قطرہ قطرہ پیشاب سے زیادہ نہیں آتا. اسی وجہ سے, زور لگانے کی وجہ سے بعض اوقات منی اور بعض اوقات پیشاب بھی آ جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات ان اعضاء میں, پیشاب کے اعضاء میں, پیشاب کی نالی میں شدید درد بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب یہ مرض بڑھتا ہے تو بخار تک ہو جاتا ہے. غدود کے سوجن کی وجہ سے بخار تک ہو جاتا ہے, اس کی جلن میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور پراسٹیٹ کے بڑھنے سے بعض اوقات اس میں پیپ بھی پڑ جاتی ہے, اور اس کے مریض بعض اوقات اعضائے تناسل میں شدید درد محسوس کرتے ہیں. اور حکیم صاحب, پراسٹیٹ گلینڈ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کرشی کی کون سی ادویات ہے جو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کرشی نے پراسٹینال بنائی ہے جس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں, جو کہ مریضوں کو بہت فائدہ کرتی ہے. پراسٹینال کی خصوصیات کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. پراسٹینال پراسٹیٹ گلینڈ کی سوجن کو بھی دور کرتی ہے, پیشاب کی رکاوٹ کو دور کرتی ہے, پیشاب کی نالی کی سوزش میں بھی مفید ہے, اور مثانے کے درد کو دور کرتی ہے. پراسٹینال کے استعمال سے بڑا ہوا گدہ اقدامیہ اعتدال پر آ جاتا ہے, اور بغیر آپریشن کے اس کا حل ہو جاتا ہے کہ اس کی سوجن دور ہو جانا, اس کا بڑا ہوا سائز وہ نارمل ہو جانا. پراسٹینال سے یہ سارا کچھ ممکن ہو جاتا ہے. بالکل. اور کیا اس میں غذا کا بھی کوئی ہوگا, بہتری ہوگی غذا کے طور پہ؟ ایسا ہے کہ پراسٹیٹ کے مریضوں کو زیادہ تیزابیت والی غذائیں نہیں کھانی چاہیے. زیادہ گرم کھانے, زیادہ گرم مشروبات, زیادہ گرم چیزیں پراسٹیٹ کے مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوں گی. حکیم صاحب, اس کا ترکیب استعمال کیا ہوگا؟ صبح و شام 5-5 گرام پانی یا شربت بزوری سے استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بہترین رزلٹ ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ اگر ہم کرشی کی ادویات کے حوالے سے بات کریں تو کوئی ایسی ادویات ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہوں؟ اس کے لیے کرشی کی دیگر ادویات میں یوروسینال, ٹھنڈک, شربت بزوری اور سوزک, یہ ایسی ادویات ہیں جو معاون ادویات کے طور پر استعمال ہوتی ہیں, اور اس کے فوائد
दुगने से भी ज़्यादा हो जाते हैं। हकीम साहब, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे अनासर हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की वजूहात में शामिल होते हैं? हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल ना रखना, जंक फूड्स, कोला ड्रिंक्स, इनका बेदरेग इस्तेमाल, जिनसी अमराज जैसे कि आतशक और सुजाक वगैरह, इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र के असरात भी प्रोस्टेट के मसाइल पैदा करते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, और ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर यानी कि प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं जो वक्त से पहले ही लेकर प्रोस्टेट के किसी भी मसले से बचा जा सकता है? हमें चाहिए कि कम तजाबियत वाले खाने खाएं, गर्म खाने, गर्म मशरूबात कम से कम इस्तेमाल करें, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, सैर को मामूल बनाएं, बाकायदगी से वर्जिश करें और बेरा रवी से बचा जाए, और जहाँ तक हो सके लिबास सादा, नरम और ढीला ढाला इस्तेमाल किया जाए। बेहतरीन नताइज के लिए प्रास्टेनाल का इस्तेमाल मुआलिज के मशवरे से किया जाए तो बेहतर है। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा, कशी की तमाम तर अद्वियात जो हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बनाई जाती है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? जैसा कि हम अपने हर काम में बेहतर से बेहतर करने के लिए उसकी शाइस्तगी, उसकी नफासत का ख्याल रखते हैं, हमारे जहन में होता है कि ये काम अच्छे से अच्छा हो जाए। इसी तरह अद्वियात साजी में बैनुल अक़वामी तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और इसके कुछ असूल, कुछ दर्जेबंदी, कुछ तरीक़ाकार वज़ा किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करशी ने इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया है और इनकी ख़रीदारी से लेकर इनकी तैयारी, इनकी पैकिंग, इनके स्टोर, इनके हर मरहले पर इनके क्वालिटी टेस्ट हैं। ये सारी चीज़ें करशी की इनफरादी एक चीज़ है जो मार्केट में तमाम ब्रांड से नुमाया करती है, यही गोल्ड स्टैंडर्ड है। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा करशी की कोई भी अद्वियात कहाँ से मिल सकती हैं, और अगर कोई उनकी तफसील जानना चाहता है तो वो कैसे जान सकता है? करशी की तमाम अद्वियात हर अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल सकती हैं, अच्छी फार्मेसी से मिल सकती हैं। इसके बावजूद अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो इसके लिए करशी की वेबसाइट मौजूद है www.karshihealthshop.com। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बहुत मुफीद मशवरे दिए जिससे आज हम और हमारी ऑडियंस जो है वो लाजमी तौर पर मुस्तफीद हुई होगी। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।